زبان حضور سے ہے کس قدر بلند، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ۔ حق علی 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 حق علی حق علی حق علی، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں، آؤ سب علی علی کریں، علی علی کریں۔ کمال میرے رسول نے جو بیان، خبردار ہوشیار، آج کل کے 2 نمبر مولویوں نے یہ انا من کا وانت منی، یہ میرے نبی نے امام حسین کے لیے فرمایا تھا، حسین وانت منی وانا من کا، علی کے لیے فرمایا تھا، فاطمہ کے لیے فرمایا تھا، اور ایک اور 2 میرے نبی نے اپنے مقدس پیاروں کے لیے یہ لفظ فرمائے تھے۔ لیکن آج بعض وزاع اور جھوٹے کذابوں نے جھوٹی اور من گڑت روایتیں لکھ کر اس لفظ کو اوروں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ان ہستیوں کی شان بیان کرنا نہیں، بلکہ ان ہستیوں کی شان گھٹانا ان کا مقصود ہے۔ لیکن سن لو، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کئی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی بیانات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن پاک کی روشنی میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں، آج ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ایک بہت زبردست حدیث مبارکہ پیش کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے نبی پاک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین اور اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے اگر یہ حدیث مبارکہ کہیں لکھی ہوتی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک تو ہے رافضی، وہ تو سیدھا سیدھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی شان میں آنے والی ہر حدیث اور آیت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ تو رہ گئے ایک طرف۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف حیلے بہانے اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ 2 دنیا سے مرنے والے اسحاق جال والا اور مدودی، اور 2 زندہ محمد علی مرزا اور حنیف قریشی جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے۔ آج کل حنیف قریشی نے بھی رافضیوں کی حمایت کرنے پر کمر کسی ہوئی ہے، مختلف بیانات میں مختلف رنگوں سے صحابہ کرام پر طنز کرتا ہے اور رافضیوں کو خوش کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے ایک بیان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے کہا کہ بعض 2 نمبر مولویوں نے اور بعض جھوٹے کذاب لوگوں نے جھوٹی اور من گڑت روایتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں، جن میں جیسے حضرت علی کے بارے میں فرمایا انت منی وانا من کا وغیرہ الفاظ، یہ دوسرے لوگوں کے لیے بولنا شروع کر دیے ہیں۔ اور اس نے مختلف باتیں اور بھی بہت ساری کی ہیں۔ اس کا اشارہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا کہ ان کے بارے میں جو اس طرح کی روایت آتی ہے وہ جھوٹی ہے، وہ کذب پر مشتمل ہے، اس کو بیان کرنے والے 2 نمبر مولوی ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اس کے بیان کے اس ٹکڑے کو شیعوں نے اٹھایا اور اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا، اور اس کا عنوان کیا دیا؟ رسول خدا پر سریعام جھوٹ۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آنے والی وہ حدیث جھوٹی ہے، کذب ہے، اور بیان کرنے والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صریح جھوٹ بولا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مفتی حنیف قریشی کی جہالت کا پردہ چاک کریں گے اور شیعہ کے اس اعتراض کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب ذرا سنیے
وہ حدیث اور اس کی سند حضرت امام ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 311 ہجری فرماتے ہیں، اخبرنی حرب، مجھ سے بیان کیا امام حرب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن مصفہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبدالعزیز بن عمر سے، اور عبدالعزیز بن عمر کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا اسماعیل بن عیاش نے، اسماعیل بن عیاش روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے، اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں اپنے باپ یعنی عبداللہ بن دینار سے، اور عبداللہ بن دینار روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاویہ تو، اے معاویہ، انت منی، تو مجھ سے ہے، وانا منک، اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا معاویہ تو، اے معاویہ، انت منی، تو مجھ سے ہے، یعنی تیرا میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وانا منک، اور میں تجھ سے ہوں، یعنی میں بھی تیرے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہوں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُزَاحِمُنِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَهَيْئَتَيْنِ یا كَهَاتَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ جنت کے دروازے پر ایسے ہی اکٹھا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے حضرت امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454 حدیث نمبر 704۔ ان کے علاوہ امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ میں نقل کی ہے، اور یہ موجبات الجنہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، اور تاریخ ابن عساکر میں تو یہ روایت بہت ساری سندوں سے موجود ہے۔ ہم نے یہ تاریخ ابن عساکر سے روایت بیان نہیں کی، کیوں؟ کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نہ کہہ دیں وہ ایک تاریخی کتاب سے روایت بیان کی ہے، تو اس لیے میں نے حدیث مبارکہ کی کتاب سے روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ روایت کی سند بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی، اور روایت کا متن بھی رکھ دیا۔ روایت کا متن کتنا مضبوط ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں، اور آگے فرمایا کہ جنت میں ہم دونوں اکٹھے ہی داخل ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو شانیں بیان کی ہیں۔ ایک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرا معاویہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور دوسرا فرمایا کہ معاویہ میرے ساتھ ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جب بندہ اس روایت کو سرسری دیکھتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کسی نے یہ روایت بنا دی نہ ہو، جیسے یہ حنیف قریشی کہتا تھا کہ اس روایت کو بیان کرنے سے ان لوگوں کا مقصد دوسرے لوگوں کی یعنی حضرت معاویہ کی شان کو بلند کرنا نہیں بلکہ اہل بیت کی شان کو کم کرنا ہے۔ تو اللہ کے بندے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث بیان کرنے والے کا مقصد حضرت معاویہ کی شان کو بیان کرنا نہیں بلکہ اہل بیت کی شان کو کم کرنا ہے؟ حالانکہ یہ جملہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فرمایا ہے، تو وہاں پر تو کوئی نہیں کہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی شان کو کم کیا ہے، قطعاً نہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا مقصود ہے، اہل بیت کی شان کو گھٹانا مقصود نہیں ہے۔ یہ تم رافضیوں کی حمایت کے اندر اور رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت معاویہ کے متعلق آنے والی حدیثوں سے جان چھڑانے کے لیے ایسے جملے کہتے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر تمہارا یہ کہنا 2 نمبر مولویوں نے قریشی صاحب، یہ حنیف قریشی، یہ قریشی سے قریش کی طرف نسبت نہیں ہے۔ عام حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ پنجابی زبان میں قریشی کس کو کہتے ہیں، یہ حنیف قریشی صاحب وہ قریشی ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 نمبر مولویوں نے امام ابو بکر خلال، جن کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں الامام العلامۃ الحافظ الفقیہ، یہ 2 نمبر مولوی تھے۔ اگر یہ 2 نمبر تھے تو 10 نمبر مولوی ہے۔ بدماش تیری کیا حیثیت ہے اتنے بڑے امام کے آگے، اتنے بڑے امام کے بارے میں ایسے گھٹیا لفظ بولتا ہے تو؟
اور وزا کذاب جھوٹے لوگ کہتا ہے وہ بالکل سچے لوگ تھے۔ حضرت امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ علیہ، امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بہت سارے حضرات نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ پھر تو نے کہا جھوٹی من گڑھ روایت، یہ جھوٹی من گڑھ روایت نہیں ہے، یہ صحیح سند والی روایت ہے۔ میں تجھ کو بتلاتا ہوں اس روایت کی سند کے راویوں کے حالات کیا ہیں۔ تو ایک جاہل آدمی ہے اور بریلویوں کو جہالت کے اندر رکھا ہوا ہے اور شیعوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے۔ تو نے اپنے بیانوں میں رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سی روایتیں بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم الگ کسی بیان کے اندر ان کا تیا پانچا بھی کریں گے۔ آج ہم تجھے بتاتے ہیں تجھے روایت کی تحقیق نہیں ہے تو چپ کر کیوں بولتا ہے، اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ سن، اس حدیث مبارکہ کے پہلے راوی ہیں حضرت امام ابو بکر احمد بن محمد الخلال، ان کے بارے میں علامہ مذہبی لکھتے ہیں الامام العلامۃ الحافظ الفقیہ، سیر اعلام النبلاء جلد 14 صفحہ نمبر 397۔ اس کے دوسرے راوی ہیں امام حرب بن اسماعیل کرمانی، ان کے بارے میں علامہ مذہبی لکھتے ہیں الامام العلامۃ سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحہ نمبر 2441۔ اس کے تیسرے راوی ہیں محمد بن مصفی، ان کے بارے میں امام ابو حاتم فرماتے ہیں صدوق، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1256۔ اس کے اگلے راوی ہیں عبد العزیز بن عمر، ان کے بارے میں امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے، تاریخ ابن معین دواری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426۔ اس کے اگلے راوی ہیں اسماعیل بن عیاش، ان کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ محدث کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں ضعیف ہیں، اور کچھ محدث درمیان میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل بن عیاش شامیوں سے روایت کرے تو ثقہ ہے، جب غیر شامیوں سے روایت کرے تو ان کی روایت میں کمزوری آتی ہے، ان کو غلطی لگ جاتی ہے۔ تو بعض محدثین نے اسی طرح فرمایا ہے ان کو غلطی لگ جاتی ہے۔ اب ایک قول ہے ثقہ، دوسرا قول ضعیف، ایک قول درمیانہ ہے کہ شامیوں سے روایت کریں تو ثقہ، غیر شامیوں سے روایت کریں تو ضعیف، کمزور۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش نے جو حدیث یہ بیان کی ہے اس میں اسماعیل بن عیاش کو غلطی لگی ہے یا نہیں لگی، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس روایت میں اسماعیل بن عیاش کو غلطی لگی ہو، ایک بات۔ دوسری بات، اس روایت کو یہ جو راوی ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے میں اسماعیل بن عیاش اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ایک اور راوی نوح بن یزید المعلم نے بھی روایت کی ہے۔ اس روایت پر جب ایک امام نے جرح کی تو علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا وقد روی عن غیر اسماعیل عن ابن دینار، وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کے علاوہ بھی بندوں نے اس روایت کو ابن دینار سے نقل کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک سند بیان کی ہے، اس میں عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے نیچے نوح بن یزید المعلم ہے، اور یاد رکھو کہ نوح بن یزید المعلم ثقہ راوی ہے، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 716۔ لہذا اسماعیل بن عیاش کی مطابقت یہ نوح بن یزید المعلم نے کی ہے، لہذا یہاں پر اسماعیل بن عیاش کے تفرد کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی اسماعیل بن عیاش نے اس میں غلطی کی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسماعیل بن عیاش کی ایک ثقہ راوی نے مطابقت کی ہے، لہذا اسماعیل بن عیاش کی یہ روایت بالکل صحیح ہے، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 100۔ اس کا اگلا راوی ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، ان پر بعض محدثین نے ہلکی سی جرح کی ہے، اور ان کے برعکس علامہ ابو القاسم بغوی فرماتے ہیں صالح الحدیث، علامہ علی بن مدینی فرماتے ہیں صدوق، تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 207۔ اور ان سے ایک روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بھی نقل کی ہے، روایت نمبر 173، لہذا یہ صحیح بخاری کے بھی راوی ہیں، کچھ جرح ہے اور باقی توثیق ہے، لہذا یہ حسن الحدیث راوی ہے۔ اور اس کا اگلا راوی ہے عبداللہ بن دینار، ان کے بارے میں امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدنی تابی ثقہ، تاریخ الثقات عجلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200
61۔ اب اس حدیث کے راوی امام خلال، اس کے بعد امام حرب، محمد بن مصفہ، عبدالعزیز بن عمر، اسماعیل بن عیاش، عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن دینار، یہ تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، صدوق ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ اسماعیل بن عیاش پہ ہلکی سی جرح تھی اور ایک ثقہ راوی نے اس کی مطابقت کر دی ہے، لہذا اس کے حلقے سے ضعف والی بات بھی زائل ہو گئی، اور خلاصہ کیا نکلا کہ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور یہ حدیث صرف اسی سند سے مروی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ حضرت امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے الشریعہ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 1925 پر اس روایت کو ایک اور سند سے نقل کیا ہے۔ امام آجوری فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابن ناجیہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا احمد بن ابراہیم اور حسن بن اسحاق نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن بحر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا اسماعیل بن عیاش نے۔ یعنی اسماعیل بن عیاش سے نیچے جو امام آجوری نے سند نقل کی ہے وہ امام خلال کی سند سے بالکل مختلف ہے، اور امام خلال رحمۃ اللہ علیہ نے اور سند نقل کی ہے، اور حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات سے ہٹ کر بھی کئی سندوں سے یہ روایت بیان کی ہے۔ اور اسماعیل بن عیاش کا مطابق نوح بن یزید المعلم بھی موجود ہے۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اس کا متن بھی بالکل صحیح ہے، اور یہ روایت تو امام خلال نے مختصر نقل کی ہے۔ اگر ہم یہ پوری روایت سنا دے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن سن کر ویسے ہی بے ہوش ہو جائے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باری بات فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ کسی دوسرے بیان میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر ہم دو اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اس لیے اہل سنت اس روایت کو بلا دھڑک بیان کرو، اپنے بیانوں میں زیادہ بیان کرو، اپنی کتابوں میں لکھو، اپنی مساجد کے باہر لکھو، جہاں پر تمہیں ضرورت پیش آئے اس روایت کو لکھو اور اس کے نیچے حوالہ لکھو۔ اگر کوئی اعتراض کرے ہمیں بتاؤ، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ باقی رافضیوں کا یہ کہنا رسول خدا پر سریعام جھوٹ، ہم رافضیوں سے کہتے ہیں او پت تاڑے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، تم کبھی محمد علی مرزا کے در پہ جاتے ہو حضرت معاویہ کے خلاف مواد لینے کے لیے، وہ تو ایک جاہل آدمی ہے، اور کبھی مفتی حنیف قریشی کے پاس جاتے ہو، وہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ بغض صحابہ کے مریض ہیں، ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں بیماری ہے، یہ جاہل لوگ صحابہ اکرام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تم یہ کہتے ہیں رسول خدا پہ سریعام جھوٹ، یہ سریعام جھوٹ نہیں، صحیح سند والی صحیح روایت ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پورے حوالہ جات کے ساتھ مضبوط طریقے سے راویوں کے حالات بیان کر دیے ہیں۔ او ہم تمہیں سناتے ہیں تمہاری کتابوں میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سریعام جھوٹ بولا گیا، ذرا وہ سنو۔ شیعہ امامیہ کے ایک مشہور مفسر ہیں ملا فتح اللہ کاشانی، وہ لکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی طرح منسوب کر، ہم تو نہیں کہتے حضور نے وہ بات فرمائی ہے، لیکن اس نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ مدعا کرے گا وہ امام حسین کا درجہ پالے گا، استغفر اللہ، اور جو 2 دفعہ مدعا کرے گا وہ امام حسن کا درجہ پالے گا، اور جو 3 دفعہ مدعا کرے گا وہ امیر المومنین حضرت علی کا درجہ پالے گا، اور جو شخص 4 دفعہ مدعا کرے گا وہ میرا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پالے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایک مدعا کرنے والا امام حسین کے برابر، سبحان اللہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ذرا اس کا حوالہ بھی سن لو، تفسیر منہج الصادقین جلد اول صفحہ نمبر 356۔ اب تم ذرا بتاؤ اس حدیث کی سند کہاں ہے، اس کے راویوں کے حالات کیا ہیں، اس حدیث کی سند صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے؟ اگر یہ حدیث جھوٹ ہے تو تم نے اپنے اس مفسر پر کیا فتویٰ لگایا ہے، اس کی کتنی تردید کی ہے؟ اگر اس کی سند صحیح ہے تو صحیح سند پیش کرو، اور اگر اس کی سند صحیح نکل آئی نا پھر بھی تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ کیوں؟ تمہارے اس نظریے کے مطابق جو ایک دفعہ مدعا کرے گا وہ امام حسین کا درجہ پالے گا۔ واہ تاڑے واہ، اسی کہنے لکھاں کروڑاں سال کی بندہ عبادت کرے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں جا سکتا، تو تسی ایک باری مدعا کرا کے امام حسین کے برابر کھڑا کرن دے، اور 2 باری مدعا کرے امام حسن کے ساتھ ملا رہے ہو، اور 3 مرتبہ مدعا کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا رہے ہو۔ واہ تاڑے واہ،
ایک طرف تم کہتے ہو حضرت علی انبیاء سے بھی افضل ہیں، دوسری طرف کہتے ہو شاباش شاباش 3 باری متا کرو حضرت علی دا درجہ پاؤ اور 4 دفعہ متا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا درجہ پاؤ. یار تسی تھوڑی جی غلطی کیتی، یہ روایت نو تھوڑی اگے کرو نا کہ 5 مرتبہ متا کرو اور اللہ تعالیٰ کا درجہ پا لو، آخری درجہ بھی ختم ہو جائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سرعام جھوٹ. یہ ہے امام حسن حسین علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر سرعام جھوٹ. اہل سنت نے قطعاً جھوٹ نہیں بولا. اگر کوئی بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر عثمان کی شان میں جھوٹی روایت بنا کے پیش کرتا ہے ہم اس کا بھی منہ توڑیں گے، ہم اس کی بھی تردید کریں گے. ہم کہتے ہیں صرف صحیح روایت بیان کرو، حسن روایت بیان کرو، ہلکے ذوف والی اگر فضائل میں آ جائے تو بیان کر دو، موضوع جھوٹی بناوٹی روایت بیان نہ کرو. معاویہ اے معاویہ تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں، یہ روایت ضعیف نہیں بلکہ صحیح سند والی ہے. اور جھوٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے بولا ہے، تمہارے ملا نے تمہارے مفسر نے بولا ہے، پہلے اس پر فتویٰ لگاؤ پھر ہماری طرف آنا. باقی حنیف قریشی صاحب آپ اگر اپنی جہالت کا علاج کروائیں آپ تھوڑا سا نا زبان سنبھال کر بولا کریں. آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی اپنے کپڑوں سے باہر ہو رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سارے ذلیلوں کو جو صحابہ کرام کو مختلف باتیں کرتے ہیں ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.